حرمات الہیہ کی تعظیم اور ہماری حالت زار۔ انسان جن چیزوں سے متعلق حساس یعنی سینسٹیو ہوتا ہے ان کے بارے میں سستی اور کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ با اختیار افراد حساس معاملات میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے والے ملازمین کو کڑی سزا دیتے ہیں، اور ایسے معاملات میں خصوصاً بادشاہوں کا مزاج زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بادشاہ حقیقی جل مجدہ نے بعض چیزوں، مقامات، اوقات اور افراد کو عزت و حرمت عطا کی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ بندے ان امور کو حساس سمجھیں اور ان کی تعظیم و حرمت کا پورا خیال رکھیں۔ حرمات الہیہ کی تکریم دونوں جہان کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ حرمات الہیہ کی تعظیم رب تعالیٰ کی تعظیم سے نصیب ہوتی ہے۔ جس خوش نصیب کا دل باری تعالیٰ کی تعظیم و محبت سے آباد ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دل و جان سے ادب کرتا ہے، اس کے دل میں محبوبان خدا کی تکریم بھی ہوتی ہے اور اسے حرمات الہیہ کی عزت و حرمت کا بھی خیال ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی بد نصیب کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کا دل تعظیم الہی سے محروم ہو جائے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی دل میں جلوہ گر نہیں رہتی، مقبولان بارگاہ کا احترام بھی ختم ہو جاتا ہے اور اسے حرمات الہیہ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ آج ہم دن رات گناہوں میں مصروف ہیں اور اس پر شرمندگی بھی نہیں۔ ڈرنا چاہیے کہ کہیں دلوں میں تعظیم الہی کی کمی تو نہیں۔ پروردہ آغوش نبوت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کنا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، یعنی تم لوگ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی انہیں معمولی سمجھتے ہو، حالانکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں ہلاک کر دینے والے گناہ شمار کرتے تھے۔ حرمات الہیہ کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے متعلق رب تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور ان کا ارتکاب کرنے کی جسارت نہ کی جائے۔ ویسے تو ہر نیکی پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے اور ہر گناہ پر انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے، مگر حرمات الہیہ کی تعظیم پر باقی نیکیوں سے کہیں زیادہ انعام دیا جاتا ہے اور ان کی بے حرمتی کا وبال بھی باقی جرائم کی سزا سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ چنانچہ بندے کے لیے دونوں جہان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ حرمات الہیہ کی تعظیم و تکریم کا خیال رکھے۔ اگر کوئی احمق ان کی حرمت کا پاس نہیں رکھتا تو گویا وہ بادشاہ حقیقی کے سامنے جرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ تمام چیزیں حرمات الہیہ میں شامل ہیں، البتہ ان میں بیت اللہ شریف، حرم مقدس اور حج کے ایام و افعال کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔